أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله العظيم. ہم سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قیامت والے دن لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے اور پھر ان تینوں گروہوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا جنت میں یا جہنم میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ سوال پوچھے انسان سے تخلیق کے متعلق کہ تم جو اپنے آپ کو اتنا غنی سمجھ لیتے ہو، یا انسان جس طرح لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگتا ہے، لوگوں کے اوپر مالک سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، یا اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ انسان تم پیدا کر رہے ہو یا میں پیدا کروں. اس کا مطلب ہے اگلی بار جب میں کسی انسان کو دیکھوں، اپنے آپ کو دیکھوں، تو غور بھی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں نے آسمان میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور اپنے ذات کے اندر بھی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے جوڑوں کو ترتیب دیا ہے، کس طرح آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور پوری ایک انسان کی. اب ایک انسان کے ہاتھ کے فنگر پرنٹ جیسا کسی کا فنگر پرنٹ نہیں ہے. تو بلینز آف لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس دنیا میں، اور ہر انسان ایک دوسرے سے پوری طرح مختلف ہے. یہ جو پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں نا، جیسے ہم گھر پہ بھی بہن بھائی بھی بیٹھ کے کھانا بھی اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس میں ہر کسی کی الگ فرمائش ہے. اور اگر ایک کھانا بن گیا ہے تو ایک کھانا جو ایک انسان کو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے دوسرے کو نہیں لگ رہا، کیونکہ ہر انسان کے ٹیسٹ برڈز ڈفرینٹ ہیں. ایک ہی کھانا اگر 4 لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو ٹیسٹ الگ آ رہا ہے، اس لیے ان کو کچھ الگ الگ چیزیں پسند ہیں، اور ایک ہی کھانے کے متعلق سب کی الگ الگ رائے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ انسان کی تخلیق، اور پھر کس طرح کی تخلیق، سبحان اللہ، کہ اب انسان بھی روبوٹس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کو ڈرا دیتے ہیں کہ اچھا یہ کام کیا ہو رہا ہے. فیلنگز نہیں ڈال سکا انسان ان کے اندر ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا. وہ صرف سن رہے ہیں اور وہ آٹومیٹک کام کر رہے ہیں، پروگرامنگ پہ کام کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا انسان تو تم نہیں بنا سکتے، پھر انسان کو جو سسٹین کر رہی ہیں چیزیں، پانی بنا کے دکھا دو. میں نے اگر کڑوا کر دیا تو پھر کہاں سے جا کے لے کر آؤ گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا درخت کون پیدا کر رہے، آگ کون پیدا کر رہے. اب وہ ساری چیزیں سے پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت سمجھائی کہ یہ آپ کا مقام ہے اور یہ قرآن پاک کا مقام ہے، اب ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ واپس جا رہے ہیں سبجیکٹ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوالوں کا سلسلہ جاری تھا اس کے بیچ میں ایک بریک ڈالا، قرآن پاک کی عظمت بیان کی، اور پھر وہیں سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو تم تخلیق تو نہیں کر سکتے، موت ہی بچا لو، دوسری زندگی اور اپوزٹ موت ہے نا، موت سے بڑی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ آخرت کا کوئی دن ہے اور ہم نے کھڑے ہونا ہے، لیکن موت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کہ وہ تو سب نے دیکھے، لوگ مر رہے ہیں، 5 سال کی عمر میں بھی مر رہے ہیں، 5 دن کی عمر میں بھی، اور 100 سال کی عمر میں بھی مر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا زندہ تو نہیں کر سکتے، مرنے والے کی موت روک کے دکھا دو. جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے. اب ان سارے سوالوں کی ترتیب میں اگلا سوال کیا ہے کہ مرنے والے کو مرنے سے بچا لو، روک لو اپنے کسی پیارے کو جو مر رہا ہے. ابھی جن لوگوں نے نہیں دیکھی نا کوئی ڈیتھ اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کے لیے ڈفرینٹ بات ہے، اور جنہوں نے واقعی میں دیکھی ہے، جن کے گودوں میں یا جن کے سامنے لوگ گئے ہیں اس دنیا سے، ان کو پتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان حلق میں پہنچ گئی ہے اور اب تمہیں دکھ بھی ہو رہا ہے اور درد بھی ہو رہا ہے اور بے بس ہو، اب بچا کے دکھاؤ جان. جو ساری طاقت ہم عام حالات میں لگاتے ہیں دنیا کے اوپر، اور دنیا ہر دوسرے انسان کو چھوٹا محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جب کبھی ہم ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہوتے ہم کسی کے لیے کتنا بڑا امتحان بن رہے ہیں. کہ کسی کو دیکھ کے سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد آتی ہے کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو یا تم کتنے پتلے ہو گئے. اس کے گھر پہ ایک شیشہ ہے، وہ روز اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہم جو بھی انسان ہے اس کا بڑھا رہے ہیں، وہ جو بھی وہ سیلف کانشیسنس ہے وہ پہلے ہی کمپلیکس کے اندر تھا، ہم نے اس کا کمپلیکس اور بڑھا دیے. کسی سے ہر وقت کے سوال کہ اچھا شادی کب ہو رہی ہے، شادی ہو گئے تو بچے کب ہو رہے ہیں، اور بیٹیاں ہیں تو بیٹے کب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق کے سوال پوچھے ہیں ایسے ہی نہیں پوچھ لے کہ جس انسان سے آپ پوچھ رہے ہو اس کے اپنے بس میں ہے کہ وہ کر لے خود کچھ خدا نہ خواستہ، یا آپ جب کسی کو کچھ بول دے کہ اچھا نہیں ایسے نہیں تو ایسے، اور مشورے ہی مشورے پھر ہم لوگوں کو دینے لگ جاتے ہیں، جیسے ہم سے ان سے زیادہ تو ہمیں کنسرن ہے ان کی. کبھی کبھی بری نیت سے کوئی نہیں آتا، لیکن ہم خیال نہیں کرتے کہ سامنے والا پہلے ہی تکلیف میں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کے زخم نظر آئیں تبھی ہم پوچھیں گے اچھا ہاتھ ٹوٹ گیا اور ہاتھ پہ پانی گر گیا اور ہاتھ پہ کٹ لگ گیا تو زخم ہے. دلوں پہ بھی تو کتنے زخم ہیں لوگوں کے، اور پریشان ہے ہر انسان
اور جب ہم سینسیٹیو نہیں ہوتے لوگوں کی طرف اور لوگ ہماری طرف سینسیٹیو نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو سوال ہے نا کہ اچھا وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی حکومت دکھانا بند کرو، بس یا تو زندگی پیدا کر کے دکھاؤ یا موت بچا کے دکھاؤ، مرنے سے کسی کو روک کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ میں ہم واپس آ جائیں، مان لیں کہ ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کی اسٹرگل مختلف ہے۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں جو روز سوالوں سے پریشان ہیں، لوگوں کی انوسنٹ سوالوں سے، وہ سوال جو پوچھنے والا سوچ کے نہیں پوچھ رہا۔ کبھی کبھی ہم بھی کسی کو دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ ہماری فیملی میں کچھ کمزور لوگ ہیں، اب کچھ لوگوں کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے سکنی بنائی ہے، اور ان کو ہم ہمیشہ دیکھ کے بولتے ہیں کہ کھانا زیادہ کھا لیا کرو، اور ہم نے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اس انسان کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا، ہم جتنا کھا رہے ہیں اتنا ہی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈی موٹی بنا دی ہے اور کسی کی ہڈی کمزور بنائی ہے، تو اس میں میرا کیا کمال ہے یا اس انسان کا کیا کمال؟ چیلنج تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کر رہے ہیں نا، چیلنج تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھ کے یہ بتانا کہ تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں یا ناک موٹا ہے یا بال کیسے ہیں یا قد کتنا چھوٹا ہے، تو یہ سارے سوال جو ہم انجانے میں پوچھ جاتے ہیں، کیوں پوچھ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ اچھا میری کیا پوزیشن ہے، سامنے والے کی کیا پوزیشن ہے۔ کوئی بیٹھ کے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحم کے اندر اللہ تعالیٰ شیپ دے رہے ہوتے ہیں، کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب کسی کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے اسکنی بنا دی ہے، کسی کی موٹی بنا دی ہے، اور پھر ہم ساری زندگی اس ججمنٹ سے جو آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے اس سے باہر ہی نہیں نکلتے، اندر نہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے نہ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہاں پہنچتے ہی نہیں۔ تو یہ جو جس طرح کی آیتیں نا، یہ انسان کو اپنی جگہ پہ واپس لے کے آتی ہیں، اور تھوڑے ہم سینسیٹیو ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی لازمی نہیں ہے کہ سوال پوچھنے والے کی نیت خراب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں۔ تو ابھی ہم سب یہ کرنا شروع کریں۔ اب جیسے میں ایک ناول پڑھ رہی تھی، جنت کے پتے، جس نے پہلی بار مجھے قرآن پاک سے انٹروڈیوس کیا تھا کہ اچھا یہ کوئی پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں نہیں ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، کہ اس میں وہ رائٹر نے سٹارٹ کے پیج میں ہی لکھا تھا کہ میں نے وہ حجاب کی کہانی تھی کہ ایک لڑکی حجاب کرنا چاہتی ہے، اور اس نے بولا کہ میں یہ اس لیے نہیں لکھ رہی کہ پاکستان کی ہر لڑکی حجاب شرعی پردہ کرنا شروع کر دے، میں یہ اس لیے لکھ رہی ہوں کہ جب کوئی شرعی پردہ کرنا شروع کرے تو ہم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھائیں، ہم اس کے راستے کے کانٹے نہ بن جائیں، سوال پوچھ کے کہ اچھا اب تم ہم سے بہتر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو، اور بھائی ہی تو ہیں اور کزن ہی تو ہیں، اور طرح طرح کے سوال کہ اچھا پہلے تو یہ کرتی تھی، اس کو پرانی باتیں یاد کرانا، یا ہم پھر فوراً اپنے آپ کو کمپیریزن میں ڈال دیتے ہیں نا، تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں تو بٹر نہیں ہو رہی تو میں اچھی۔ اس نے نہیں کہا یہ سب کچھ، اب ہم ازیوم کر رہے ہیں، یا پھر صرف ایسی نظروں سے دیکھیں گے کسی کو کہ اس کو لگے گا کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیشل ایکسپریشنز ان کو ایسے قرآن پاک میں نوٹ کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ہے کہ یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جان لے لیں گے، کہ مطلب وہ جب ہم کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کو ایسے دیکھتے ہیں، طنز سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ایکسپریشنز نوٹ کیے ہیں کہ ہم جب کسی کو دیکھ کے ماتھے میں بل ڈالتے ہیں، وہ قرآن، یا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ گال غصے میں کسی سے موڑ مت لینا، کیونکہ کبھی کبھی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی کیونکہ میں نے کچھ کہا نہیں، اگر میں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا اور رخ موڑ لیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا قرآن پاک میں کہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا زندگی کی طرف، لوگوں کی طرف۔ اب پھر دوبارہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تم پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، بس تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ اب یہ جو ہم اکثر سوچتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب نہیں ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں بات آ کے ختم ہوئی ہے، اور بیچ میں کرکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں رب ہے، عظمت والا ہے، کہ رب بھی مان لیں، تسبیح بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، صرف ہم تسبیح کہہ کے نہیں نکل سکتے، پھر کسی اور اس کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے 3 راستے بتا دیے ہیں۔ ایک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کوشش ہے، پھر ان لوگوں کے لیے کیسی جنت ہے، پھر دائیں ہاتھ والے، پھر جہنم والے، اور پھر سینٹر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ یاد دلایا ہے کہ تخلیق کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے تو موت روک کے دکھاؤ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر قرآن پاک کی عظمت کو مان لو اور پھر اس کو اوپر ہی رکھو اپنی بات سے، اور پھر زندگی اس طرح گزارو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سابقون میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں اپنا آپ ہمیشہ یاد رہے، انسان اپنے آپ کو مالک اور
خدا کی جگہ سمجھنا نہ شروع کر دیں. جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے، لیکن وہ بغیر بولے سارے کام ہم ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں پہ ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سینسیٹیو ہو جائیں. ابھی شروع میں ہو سکتا ہے صرف یہ ہو کہ آپ نے بول دیا اور پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ 4 لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کے اندر بری فیلنگ آنی شروع ہوگی کہ نہیں شاید یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. شروع میں اتنا ہی کافی ہے، پھر آہستہ 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 ہم صرف پھر بول کے سوچ کے بات کریں اور لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ کرے کہ ہم سب سینسیٹیو ہو جائیں اپنی باتوں کی طرف. آمین.